الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یہ اتوار کی ہفتہ وار توحید کی کلاس ہے۔ ایک دفعہ کتاب و توحید ختم کرنے کے بعد ہم نے پھر اس کا آغاز کیا تھا اور اصول الثلاثہ اور قواعد اربعہ اس سے آغاز کیا تھا۔ اصول الثلاثہ کے ہم اختتام پر پہنچ گئے تھے اور اس میں ہم نے آخری سبق جو پڑھا تھا اختتام ہو چکا تھا۔ اس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو بات تھی رؤوس الطواغیت کہ طواغیت کے جو سرغنہ ہیں وہ 5 ہیں، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس میں آخری جو تھا اس پر ہم نے سبق کلاس کا اختتام کیا تھا اور فرمایا، شیخ فرماتے ہیں وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرٌ۔ اس سے پہلے یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی تعریف جو ہے طاغوت کے بارے میں وہ ذکر ہوئی تھی کہ معنی الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے طاغوت کی یہ تعریف کی ہے کہ ما تجاوز به العبد حده، یعنی کہ وہ چیز وہ جہاں بندہ اپنی حد کو کراس کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، چاہے وہ معبود ہو، معبود بن کر یا متبوع بن کر، یعنی کہ جس کی اتباع ہو رہی ہو حلال حرام میں، اور یا مطاع کے فرما روا بن کر کہ اس کے ہر حکم پر اطاعت ہو رہی ہو، اس کا حکم جو ہے وہ شریعت کی حیثیت رکھ رہا ہو یا شریعت کے سے ٹکرا رہا ہو اور لوگوں نے اس کو شریعت کی حیثیت دے دی ہو۔ 3 قسمیں بتائی ہیں، معبود، متبوع، مطاع۔ یعنی طواغیت جو ہے انسان ہے، وہ طاغوت انسان اور شیطان ہوتا ہے، اور وہ کس درجے تک پہنچ جاتا ہے اپنی حد کراس کر کے، یا تو وہ معبود بن جاتا ہے یا متبوع یا مطاع۔ تو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرٌ۔ یہ تو 3 کیٹیگری ہیں، لیکن اقسام بہت ساری ہیں، شکلیں بہت ساری ہیں طواغیت کی، اور فرماتے ہیں وَرُؤُوسُهُمْ 5۔ چاہے شکلیں بہت ساری ہوں طواغیت کی، لیکن وہ 5 رؤساء ہیں، یعنی رئیسی طواغیت ہیں، جہاں سے اقسام پھر نکلتی ہیں۔ پہلا فرمایا تھا ابلیس، لعنہ اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو، ابلیس۔ دوسرا ہے ومن عبد وهو راض، وہ شخص چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو جس کی لوگ عبادت کر رہے ہوں اور وہ اس پر خوش ہو، وہ اسی نظریے کا ہو، وہ یہی چاہتا ہو۔ تیسرا ومن دعا الناس الى عبادت نفسه، تیسری قسم وہ جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، اپنی ذات کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے اس سے پہلے والے سے، کہ ایک شخص ہے جس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، وہ بلا نہیں رہا اپنی عبادت کی طرف، لیکن اس پر وہ خوش ہے۔ چوتھا ہے ومن ادعا شیئا من علم الغیب، کہ جس نے معمولی سا بھی علم غیب کا دعویٰ کیا۔ اور پانچواں ہے ومن حکم بغیر ما انزل اللہ، جس نے بغیر ما انزل اللہ، یعنی ما انزل اللہ کے علاوہ، اللہ کی وحی کے علاوہ،
فیصلہ کیا۔ تو ہم یہ 4 کی تشریح کر چکے تھے، 5ویں پر ہم ٹھہرے تھے کہ 5واں جو ہے اللہ کے نازل کردہ شریعت کے علاوہ فیصلہ کرنا۔ یہاں ہم نے بات ختم کی تھی کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں اہل سنت اور خوارج کا الگ الگ راستہ ہے، کیونکہ فرق یہ ہے کہ خوارج اس آیت کو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو شخص بھی بغیر ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے 3 فرمان ہے کہ کافرون، ظالمون، فاسقون۔ تو ہمارا اس بات پر کلاس کا اختتام ہوا تھا کہ اس آیت کو، یہ 3 آیتیں ہیں سورہ مائدہ کے اندر، خوارج حکمرانوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور ما انزل اللہ میں صرف قوانین کو لاتے ہیں، عدالتی قوانین یا قاضی کے جو فیصلے ہیں جھگڑوں کے، جبکہ اہل سنت جو ہے اس کو خوارج کی طرح حکمرانوں کے ساتھ خاص نہیں کرتے، بلکہ حکمران ہوں یا علماء ہوں یا عوام ہوں، حتیٰ کہ غیر مسلمین بھی اس میں شامل ہیں، جو بھی اللہ کے نازل کردہ وحی شریعت کے علاوہ اپنا عقیدہ بناتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے یا عمل کرتا ہے، وہ اس کی زد میں آتا ہے۔ پھر خوارج جو ہے وہ 2 ٹوک فیصلہ دیتے ہیں، جو شخص بھی، جس شخص کو بھی دیکھیں کہ نافرمانی کر وہ شریعت کی مخالفت کو اپنا عمل میں لا رہا ہے، تو وہ اس کے بارے میں فیصلہ دیتے کہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی یہیں سے یہ اصول نکلا پرانے پہلے دور کے خوارج کا کہ وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے، جبکہ ہمارے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ خوارج کی یہ علامات میں سے ہے کہ کبیرہ گناہوں پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ علامات میں سے، کئی لوگوں نے یہ سمجھا، یہ ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ ان کے نظریات اور فتوے بدلتے رہتے ہیں۔ خوارج کے اس دور میں انہوں نے عام طور پر یہ اصول تھا ان کا، اس موقع پر اڑے ہوئے تھے کہ کوئی بھی شخص اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے وہ اسلام سے خارج ہے۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، ایسے خوارج اس موقف پر نہیں ہے، اور نہ کہیں کسی قرآن کی آیت میں، نہ کسی حدیث میں جو خوارج کے بارے میں آئی ہیں اس میں کہیں بھی یہ بیان نہیں ہوا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ کو، گناہ گار کو کافر کہتے ہوں۔ ہاں، یہ پرانے دور کے جو خوارج تھے ان کے دیگر مواقف میں سے ایک موقف تھا۔ قرآن و حدیث میں جو علامات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ فتویٰ لگاتے وقت ایک تو ہے کہ یہ جرم ہے شریعت کی مخالفت، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک ہے کہ جو کر رہا ہے اس کے اوپر کیا فتویٰ لگتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہم توحید کے کلاس میں ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ توحید کی کلاس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کون سے اعمال ہیں جو توحید کے منافی ہیں، یعنی شرک اکبر کے درجے میں آتے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو کمال توحید کے منافی ہیں۔ ایک ہے توحید کے منافی ہونا، ایک ہے کمال توحید کے منافی ہونا۔ جو چیز توحید کے منافی ہو، سرے سے ہی توحید کے منافی ہے، وہ شرک اکبر میں آتی ہے۔ وہ عمل، اس عمل کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ رہی یہ بات کہ کسی شخص کو آپ نے دیکھا وہی عمل کر رہا ہے اور وہ ہے بھی مسلمان، اس کے اوپر فتویٰ لگانا کہ یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اسے کہتے ہیں اہل علم کی زبان میں تکفیر معین۔ یعنی ایک معین شخص کر کے آپ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ بندہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، کس بنا پر؟ یعنی فلاں چیز کی بنا پر، فلاں عمل کی وجہ سے، تکفیر معین۔
تکفیر معین کرتے وقت اس کے لیے شروط ہیں، ان کا سب کی سب شروط کا ایک بیک وقت جمع ہونا اس شخص کے اندر، اور عین اسی وقت کچھ موانع ہیں۔ شروط یہ ہے کہ اس کو اسلام سے خارج قرار دینے کی شروط، کہ یہ چیزیں اس میں پائی گئیں تو آپ اس کو اسلام سے خارج قرار دے سکتے ہیں۔ وہ تو ہم نے دیکھ لی کہ اس نے شرک اکبر کیا ہے، اس نے فلاں کام کیا ہے، یہ فلاں فلاں کفر کا یا شرک کا مرتکب ہوا، شرک اکبر کا۔ لیکن عین اسی وقت شریعت نے ہمیں کچھ موانع بھی بتائے ہیں کہ اگر ان چیزوں کے مرتکب ہونے کے باوجود بھی اگر اس کے اندر فلاں فلاں چیزیں پائی گئیں تو پھر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، اس کو سمجھایا جائے گا۔ تکفیر معین کی بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی شخص کو نام لے کر معین کر کے کسی شخص کو یا کسی گروہ کو یہ فتویٰ لگانا کہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے کسی ایسے عمل کی بنا پر جو عمل شرک اکبر میں یا کفر اکبر میں آتا ہے۔ یعنی یہ دو عمل ہے نا، شرک اکبر جو اسلام سے خارج کرتا ہے اور کفر اکبر جو اسلام سے خارج کرتا ہے، اور دونوں کی میں شرک اصغر بھی ہے اور شرک کفر اصغر بھی ہے۔ کفر اصغر کو کفر دونہ کفر بھی کہتے ہیں اہل علم کی زبان میں۔ تو شرک اکبر اور کفر اکبر، اور اسی طرح نفاق جو ہے، نفاق اعتقادی، نفاق میں بھی ایک قسم ہے جو جو ایسا عمل قرار پایا گیا ہے جو اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ تو ہم توحید کی کلاس میں یا توحید کی کتابوں میں ہمیں اہل علم اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھو کہ یہ توحید ہے، اور توحید جب آپ سیکھتے ہیں، توحید جب آپ پڑھتے ہیں، توحید اسلام ہے، توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو توحید کو ختم کر دیتے ہیں، سرے سے ہی ختم کر دیتے ہیں، وہ شرک اکبر ہے۔ پھر ہم کسی شخص کو جو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کو مرتکب پاتے ہیں عملاً۔ کلاس سے باہر نکلے تو ہم نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ وہی کام کر رہا ہے جو ہم نے کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ کام اسلام سے خارج کر دیتا ہے، تو اب وہ شخص آپ کے سامنے ایک معین شخص ہے۔ ہم کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ جو کوئی شخص بھی ایسا کرے گا، یا یہ پڑھ رہے تھے کہ یہ عمل جو ہے یہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے، اسے شرک اکبر کہتے ہیں۔ اب وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو دیکھا ہے جو کہ ہے ہم میں سے، مسلمانوں میں سے۔ اب وہاں کیا اس کو دیکھتے ہی ہم فوراً جو کتاب میں پڑھا تھا اس کے اوپر وہ فتویٰ لگا دیں گے؟ یہاں جو ہے اس کو اگر آپ فوراً یا بعد میں کسی شخص کو معین کر کے جب ہم فتویٰ لگاتے ہیں، اہل علم فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اسلام سے خارج ہے، اسے تکفیر معین کہتے ہیں۔ تکفیر معین کے شروط ہیں، ضوابط ہیں، اور ان میں سے یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ دیں کہ یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے یا کفر کا فتویٰ لگانا ہو، اس وقت تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے اس شخص کے اندر، اور عین اسی وقت جو شریعت نے موانع بتائے ہیں جن کی بنا پر، یعنی موانع معنی کی جمع ہے، رکاوٹیں، کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں میں سے ایک بھی رکاوٹ اگر اس شخص کے اندر پائی گئی تو آپ اس کے اوپر اس کا نام لے کر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ فلاں شخص کافر ہے، فلاں جماعت، فلاں گروہ کافر ہے۔ یہ بھی معین کر دیا آپ نے کسی گروہ کو نام لے کر۔ اسی لیے آپ اس کی مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں کفریہ عقائد عام تھے، یہ پھیلائے جا رہے تھے، تلوار کے نوک پر پھیلائے جا رہے تھے، خلیفہ وقت پھیلا رہا تھا، اور ایک فرقہ تھا جسے ہم معتزلہ کہتے ہیں، وہ اس فرقہ کے عقائد تھے یہ کہ قرآن کو مخلوق کہتے تھے، اللہ کے کلام کو، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ تھا
اور فتویٰ بھی تھا ائمہ کا کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، لیکن یہ نہیں کہا انہوں نے کہ خلیفہ وقت کافر ہے، یا فلاں فلاں جو خلیفہ وقت کے ساتھ جو علماء سو میں سے ہے، جو اس کا ساتھ دے رہا ہے، جو مناظرے کر رہا ہے، وہ کافر ہے، ایسا نہیں کہا۔ یا وہ فرقہ جو یہ عقائد پھیلا رہا تھا، اس فرقے کا نام لے کر نہیں کہا کہ معتزلہ کافر ہیں۔ معتزلہ کو مسلمانوں کے ایک فرقے میں سے شمار کیا گیا، گمراہ فرقوں میں سے۔ تو تکفیر معین جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ جو ہم طاغوت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس میں پانچویں جو قسم آئی تھی کہ وہ شخص جو بغیر ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ دے۔ اس کی دلیل میں جو آیت ہے، اس آیت کو خوارج جو ہے حکمرانوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں اپنے سیاسی مفاد کی خاطر، کیونکہ خوارج کا جو دین ہے کرسی کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ کرسی کو وہ کرسی کا لفظ تو نہیں استعمال کرتے، اس کے لیے خلافت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خلافت، نظام مصطفیٰ، اسلامی نظام، اسلام کا نفاذ، یہ دراصل کرسی، اس کی حقیقت اصل میں کرسی ہے۔ اور یہ حقیقت اسی وقت بتا دی تھی ائمہ نے جب ان کا زور تھا پہلے دور میں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں، کیا یہ خوارج دنیا دار ہیں؟ یہ تو کہنے لگے بالکل 100% یہ دنیا دار ہیں۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے دنیا دار ہیں؟ یہ قرآن پڑھتے ہیں، روتے ہیں، راتوں کو قیام اللیل کرتے ہیں، دین کی خاطر یہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ ان کی نمازوں کے سامنے صحابہ کو فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اتنا خشوع خضوع سے پڑھیں گے۔ صحابہ نے جب ان سے جنگ کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، اس وقت یہی فرماتے ہیں کہ راتوں کو دن میں یہ لڑتے تھے، راتوں کو جو ہے سوتے نہیں تھے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے، اور صحابہ کے خیموں تک آوازیں آتی تھی ان کے رونے کی۔ صحابہ، اس کے باوجود صحابہ نے ان کی ان تقوی اور پرہیزگاری سے صحابہ نے دھوکہ نہیں کھایا، کیونکہ ان کی گمراہی جو ہے وہ واضح ہے۔ گمراہی الگ ہے، گمراہی پر یہ نمازیں، یہ تقوی، پرہیزگاریاں، یہ رونا دھونا، یہ گمراہی پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ گمراہی عقیدہ اور عمل سے ظاہر ہوتی ہے بندے کی۔ تو یہ عبادتیں گمراہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ آپ یہ تو گمراہ، یہ تو مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی اللہ کے لیے روتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روتے ہیں، تو کیا ہم ان کے بارے میں عقیدہ بنا لیں کہ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں؟ اور ائمہ کرام جو ہے اس بارے میں صاف واضح ہیں۔ یہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، اور یہ تو تابعین میں سے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کے اقوال میں سے ہیں کہ فساق و اہل سنہ اولیاء اللہ، اہل سنہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک پر ہیں، وہ لوگ چاہے ان لوگوں میں سے چاہے کہ گناہ گار کتنے فاسق درجے تک بھی پہنچ جائیں، مسلک میں ان کے گمراہی نہ آئی ہو، تو یہ پھر بھی یہ اللہ کے ولی ہیں۔ گناہ گار ہونا یہ الگ چیز ہے، راستہ انہوں نے نہیں بدلا، راستہ انہوں نے وہی اختیار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، عقیدے میں، نظریے میں، اسلام کے بارے جو کنسپٹ ہے اسلام کا، اسلام کے عقائد، اس میں وہ ذرا بھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اور فرمایا کہ وَزُحَّادُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اہل بدعت چاہے کتنے ہی زاہد ہوں، دنیا سے بے پرواہ، آخرت کی فکر، پھر بھی اللہ کے دشمن ہیں، کیونکہ دین کا بگاڑ، یعنی دینداری، لوگوں کے دینداری کا بگاڑ ان لوگوں کی وجہ سے، اسلام بدنام ہوتا ہے ان کی وجہ سے، فتنہ فساد آتا ہے ان کی وجہ سے، اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچتا ہے ان کی وجہ سے۔ تو یہ اس آیت کو حکمرانوں کے ساتھ خاص کرنا، یہ اہل کرسی کا مسلک ہے، وہ ہے خوارج۔ اہل کرسی خوارج ہیں جن کا قبلہ کرسی ہے۔
اور نبیوں کا مسلک کیا ہے؟ تمام نبیوں کی دعوت اسلام ہے، اور اسلام کا منہج کیا ہے؟ توحید عبادت، توحید عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ توحید عبادت کی طرف جب لوگ آتے ہیں تو سارا نظام درست ہو جاتا ہے، سب قسم کے طواغیت کا وجود ختم ہو جائے، جڑ نکل جاتی ہے۔ اگر واقعی میں یہ لوگ یہ طاغوت کے جو طاغوت کا نام لے، طاغوتی طاقتیں، طاغوت کی تسبیح کرتے ہیں، واقعی میں اگر یہ لوگ طاغوت کے مخالفت میں مخلص ہیں، تو پھر وہ دعوت، اس دعوت کی نصرت کے لیے کیوں نہیں مخلص ہو جاتے جو نبیوں کی دعوت ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ نبیوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے تو طواغیت سے لوگوں کو بچانے کے لیے، اور لیکن وہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں گے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ جہاں جہاں جو چیز بھی توحید عبادت کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ طاغوت کا راستہ کھولتی ہے۔ اور طاغوت کا جو سب سے بڑا جو اس کا مقابلہ ہے طاغوت کا، وہ ہے توحید عبادت سے۔ اور توحید عبادت کو یہ اہل بدعت جو ہیں، توحید عبادت کو یا توحید کی دعوت کو یہ فرقہ واریت کا نام دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی نبیوں کی دعوت سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، اور اپنی دعوت کو، اپنی جو بدعت کی دعوت کو، اپنے افکار کو یہ لوگ ایک مزین کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس سے امن آئے گا، اس سے جو ہے اس سے غلبہ آئے گا اسلام کا۔ حالانکہ قطعاً بھی اس سے اسلام کا غلبہ نہیں آتا، اسلام کا غلبہ نبیوں کی دعوت سے ہے۔ تو ایک برین واشڈ لڑکا مسجد کے قریب آتا ہے، اس کو اس طرح کے شیاطین لگ جاتے ہیں جن کو خوارج کی ہوا لگی ہے، یا خوارج ہوتے ہیں۔ اب وہ لڑکا جو ہے، ایک لڑکا، اسی قسم کے کئی لوگ ہم سے ملتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھ گیا بحث کرنے کہ آپ حکمرانوں کو کافر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں نے کہا جو آپ نے اصول اپنایا اس کے مطابق تو آپ بھی کافر ہیں، یعنی کہ جو اللہ کی شریعت کی مخالفت کرے وہ کافر ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں مجھے، صبح کی نماز جماعت سے پڑھی، جان بوجھ کے چھوڑی تھی یا رہ گئی تھی ویسے؟ اگر جان بوجھ کے چھوڑی ہے تو آپ نے فیصلہ شریعت کے مطابق کیا، یہ نماز چھوڑنے کا جو آپ نے فیصلہ کیا، بستر اوڑھ لیا ہے۔ ہم نہیں کہتے ہر گناہ کا، ہم نہیں کہتے، ہم دیکھتے ہیں، ہم فرق کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ عمل جو ہے خالی گناہ میں آتا ہے، یہ عمل جو ہے یہ کفر میں آتا ہے، اور کفر بھی دو طرح کا، کفر اکبر، کفر دونا کفر۔ میں آپ سے آپ کی لاجک کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ جب میں نے 2-4 مثالیں دی کہ جس میں تو آپ اور آپ کے علماء آتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے علماء نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، یہ جو مسلک اپنایا ہے، یہ تو واضح طور پر قرآن و حدیث کی مخالفت ہے۔ تو قرآن و حدیث، اللہ کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ جو حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو اس آیت کی زد میں لا کر دو ٹوک فیصلہ دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اس آیت کی زد میں آ کر کفر اکبر کا مرتکب نہیں ہوتا، ہم کہتے تفصیل ہے، اہل سنت کے نزدیک تفصیل ہے۔ اور پھر ہم تفصیل بیان کرتے ہیں کہ بعض صورتوں میں صرف کفر دون کفر ہے، اور بعض صورتوں میں کفر اکبر کہلائے گا۔ لیکن جب کفر اکبر کہلائے گا، پھر آئے گا اگلا مرحلہ کہ جس شخص کو آپ انگلی کر کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندہ کافر ہے، پھر وہاں جو ہے تکفیر معین کا پروسیجر ہوگا۔ آپ کیسے فوراً مطلقاً سب کے نام لے کر کہہ رہے ہیں کافر ہیں؟ بلکہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جتنے بھی حکمران ہیں، کسی کی نفی نہیں، سب کے سب کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ واضح طور پر خوارج کا مسلک ہے، خوارج کا طریقہ کار ہے۔ آپ نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ
یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف آپ جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے دشمن اکٹھا ہو کر آ جائے مسلمانوں کے، نہ اسلام کو مٹا سکتا نہ اہل اسلام کو مٹا سکتا۔ جب اسلام اور اہل اسلام موجود ہیں تو مسلمانوں کے حکمرانوں میں سے ایک حاکم بھی نہیں ہے جو شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہو۔ قطعاً یہ اللہ نے جو وعدہ کیا اپنے رسول سے، اس وعدے کے خلاف آپ لوگوں کو ابھار رہے ہیں، آپ اس وعدے سے لوگوں کو دور لے جا رہے ہیں کہ لوگ اس وعدے کو جانے ہی نہ۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے نبی کے ساتھ کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ قطعاً ایسا دشمن مسلط نہیں کرے گا کہ جو اس امت کی مرکزیت کو ہی ختم کر دے۔ یہ اسلام بھی باقی رہے گا تا قیامت، اور اس اسلام کو، صحیح اسلام کو ماننے والے بھی تا قیامت رہیں گے، اور اس اسلام پر 100% عمل کرنے والا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی۔ اگر اسلامی قوانین کی تنفیذ کی بات ہے تو یہ بھی ہمیشہ قائم رہے گا دجال کے آنے تک کوئی انقطاع نہیں آئے گا مسلمانوں کی قیادت میں، کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ مسلمان بغیر قیادت کے پھر رہے ہوں، بغیر اپنے لشکروں کے، بغیر طاقت کے۔ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو آپ نے نظریہ ہی بنا لیا اس کے خلاف، پورا مسلک بنا لیا۔ کتنی تنظیمیں ہمارے ہاں، تقریباً سب کے سب ایک کامن مائنڈ کا شکار ہیں، نام مختلف ہیں۔ یہ جی دیوبندیوں کی جماعت ہے، یہ جی اہل حدیثوں کی جماعتیں ہیں، یہ جی نام مختلف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں سب، لیکن کچھ نظریات جو ہے نا وہ مشترکہ ہیں، اور وہ مشترکہ نظریات خوارج کے عقائد کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں گمراہی پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ یہ تنظیمیں، یہ سب اکثر اوقات یہ گمراہی پر اکٹھے ہوتے ہیں، بدعات پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ جہاں حق کی بات آئے گی تو یہ اختلاف کرتے ہیں، ان کا اتحاد نہیں ہوتا ہے حق پر۔ ان کا جب بھی اتحاد ہوتا ہے باطل پر ہوتا ہے اور بدعت پر ہوتا ہے۔ اور یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے میری امت کے۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ حق سے اختلاف کی وجہ سے۔ اور حق کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق ہے۔ اس پر جمنا نہیں چاہتے بہت سارے لوگ اس کے مطابق اپنا مسلک نہیں بنانا چاہتے، اس کے مطابق اپنے موقف کا اظہار نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کچھ 4 قدم آگے چلیں، کچھ اس میں ایڈ کریں، تو یہیں سے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فیصلہ دے دیا ہے، سوائے ایک کے سب جہنم کے راستوں پر جہنمی ہیں۔ مسلمان ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اسلام سے خارج کا بیچ میں اسلام سے خارج کرنے والے عمل کے مرتکب پائے جاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اہل اسلام ہیں۔ تو اس آیت کو خاص کرنا حکمرانوں کے ساتھ، اور حکمرانوں کو طاغوت، یہ طاغوت کا ہوا اڑانا کہ یہ حکمران یہ طاغوت ہیں اور طاغوتی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ ایجنڈا خوارج کا ہے۔ اہل سنت کے علماء نے قطعاً ایسی کوئی تفسیر نہیں کی ہے۔ اہل سنت کے علماء جو ہے اس کی تفسیر اہل صحابہ اور تابعین کے موقف کے مطابق کرتے ہیں، جس میں تفصیل بتاتے ہیں۔ تو ہم عقیدے میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ کون سا عمل شرک اکبر کے زمرے میں آتا ہے، توحید کے منافی ہے، کون سا عمل ہے جو توحید کے منافی تو نہیں ہے لیکن کمال توحید کے منافی ہے، کہ توحید کو پورا ہونے میں بھی نہیں دیتا۔ وہ مسلمان تو ہے لیکن اس کا عقیدہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا اس عمل کی وجہ سے، کبھی بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس عمل کی وجہ سے، کبھی بھی اس کی توحید خالص نہیں ہو سکتی اس عمل کی وجہ سے۔ اسے شرک اصغر کہتے ہیں، اور شرک اصغر کی اقسام ہیں۔ اور پھر اسی طرح کفر اکبر اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔
تو ہم یہ ٹاپکس آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل سے. کفر، شرک اور نفاق، یہ سب یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے اسی پر اکتفا کیا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے خوارج کا رد اور اہل سنت کا منہج اور طاغوت، یہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اس کی تشریح ہم مستقل طور پر ہم پڑھیں گے. اور مسلمان حکمران جو ہیں، جو ظالم ہیں، فاسق ہیں، یا خود بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ان کے بارے میں جو اصولی مواد ہے اہل علم کا، وہ ہم پڑھیں گے. اس کے دوران جو ہم یہ تفصیل سے جب ہم پڑھیں گے، یہ چیزیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہم بتدریج اس تک پہنچنے کا انتظار کریں گے.